سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم سال نو اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول اعتبار کچھ رشتوں کا کی پہلی کس یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ ناول اعتبار کچھ رشتوں کا ہینا ڈائجسٹ میں شائع ہوا اور قارئین میں بہت مقبول ہوا۔ یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لیے آج اس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ اعتبار کچھ رشتوں کا۔ خدیج پلیز جانے دیجیے نا، وہ لجاجت سے بولی تھی، لیکن ان کی تیز نظر سے خائف ہوتی مزید کچھ نہ کہہ سکی تھی اور بے توجہی سے پلیٹ میں چمچہ گھمانے لگی تھی۔ ونی کھانا کھائیے، وہ اس کی بے توجہی محسوس کرتے ہوئے اسے ٹوک گئے تھے۔ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا الٹا ہی اثر ہوا تھا اور اس نے پلیٹ ہی کھسکا دی تھی۔ آپ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار کھانے کے سامنے بیٹھ کر نہ کیا کریں۔ ان کے لہجے کی درستگی اس کی آنکھیں نم کر گئی تھیں۔ شینا ہماری دوست ہیں خدیج، اور ہم کیا اپنی دوست کی سالگرہ تک میں نہیں جا سکتے؟ بھیگے لہجے میں واضح شکوہ کیا گیا تھا۔ نہیں، کیا آپ جا سکتی ہوتی تو ہم جانے دیتے، یوں آپ کو ہم سے بحث نہیں کرنا پڑتی، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمیں بحث پسند نہیں ہے۔ وہ قدرے ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ ہم بحث نہیں کر رہے خدیج، کہ بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھ گئے تھے، مگر اس کی اگلی بات نے ان کے قدم روکے تھے اور وہ اس کے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ہم مناسب نہیں سمجھتے، اگر مناسب سمجھتے تو اجازت دے دیتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ ذکر آپ دوبارہ نہ کریں۔ وہ بات مکمل کر کے نکل گئے تھے جبکہ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اماں بھی، خدیج کی کڑی نگاہیں، سخت لہجہ اور بے جا پابندیاں کسی دن ہماری جان لے لیں گی۔ وہ اماں بھی کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹاتے روتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، خیر کی بات منہ سے نکالتے ہیں۔ وہ تعصب سے بولی تھی کہ ان کا رونا ان کو تکلیف دے رہا تھا۔ دیکھ لیجئے گا، ایسا ہی ہوگا۔ وہ غصے میں وثوق سے کہتی انہیں پریشان چھوڑ کر نکلتی چلی گئی تھی۔ وینی نے کھانا کھا لیا؟ اماں بھی کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کوشش تو کرتی اماں بھی۔ ان کا نام جواب انہیں مضطرب کر گیا تھا۔ کی تھی خدیج بابا، لیکن بیٹا دودھ تک لینے کے لیے راضی نہ ہوئی کہ وہ تو اس وقت سے بس روئے جا رہی ہیں۔ اماں بی کی بتائی ہوئی تفصیل ان کے اضطراب کو کئی گنا بڑھا گئی تھی۔
آپ کھانا گرم کر کے وینی کے لیے لے کر چلیے، ہم آ رہے ہیں۔ چائے کا مگ ٹیبل پر منتقل کیا اور لیپ ٹاپ سائڈ میں کرتے بیڈ سے اتر گئے تھے۔ وینی، ہم آپ کو ایسی جگہ جانے نہیں دے سکتے جہاں سب آپ کے لیے اجنبی ہوں گے۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ لگی چیئر کھسکا کر بیٹھے، انتہائی نرم لہجے میں بولے تھے کہ وہ کافی زیادہ رو چکی تھی اور ان کا چہرہ متورم اور آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں، اور اسے یوں دیکھنا ان کے لیے ہمیشہ ہی تکلیف کا باعث ہوتا تھا۔ اس وقت بھی دکھ تعصب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے تو پورا ہی جہان اجنبی ہے۔ اس کی غیر متوقع بات پر ان کی آنکھوں میں تحیر سمیٹ آیا تھا۔ اور ہم ساری عمر لوگوں کی بھیڑ و دنیا کے میلے میں بھی ہر ایک کے لیے اجنبی ہی رہیں گے کہ اجنبیت کی دیواریں میل ملاپ سے گرتی ہیں، اور آپ کی قید میں رہ کر یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگوں سے مل کر اجنبیت دور کریں۔ رواب بھی تو شناسائیاں بڑھائیں۔ وہ دونوں ہی بے اختیار سا اسے دیکھنے لگے تھے کہ اس کے الفاظ ہی نہیں، لہجہ بھی نظر انداز کرنے والا نہ تھا۔ وہ بھی اس صورت میں کہ شکوہ اس کے لبوں سے پہلی دفعہ ادا ہوا تھا، اور چہرے پر بدگمانی کی لکیریں سی بن گئی تھیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اندر کی الجھن لہجے سے قدرے عیاں ہو گئی تھی۔ وہی جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ ناراضگی سے ان کے خوبرو چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ سمجھائیں گی تو ہم سمجھ جائیں گے، کہیے جو کہنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ ہم نے کبھی کوئی ضد تو کیا، کبھی کوئی فرمائش تک نہیں کی۔ آپ نے جیسے کہا ویسے کرتے چلے گئے۔ وہ سوں سوں کرتے کہہ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر اب ہم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں رہے کہ آپ ہمیں اپنی انگلی کے اشارے پر چلاتے رہیں۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ آپ اب تو ہمیں کم از کم اتنی آزادی تو دیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں، دوست کے گھر جا سکیں۔ وہ مزید کہتی ان کی تیز نظر سے خائف ہوتی چپ کر گئی تھی، اور وہ کچھ کہے بغیر بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ اماں بھی کچھ سوچنے لگی تھیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں خدیج؟ ہم واقعی اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں؟ انہوں نے اسے اجازت کیا دی تھی، بے یقین کر ڈالا تھا، مگر انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات دہرائی تھی، اور اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش سے بولی تھی، اور وہ اس کو مسرور پا کر بے اطمینانی کے باوجود مسکرا دیے تھے، اور ان کے لیے اس کی خوشی بہت معنی رکھتی تھی۔ جب جانا ہو بتا دیجیے گا، آپ کو اور اماں بھی کو ہم چھوڑ آئیں گے۔ سنجیدگی سے کہتے صوفے کی جانب بڑھے تھے۔
کہ اس کی اگلی بات پر رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہمیں کل جانا ہے خدیج، بٹ ہمیں شینا کے لیے گفٹ بھی تو چاہیے ہوگا۔ اس کی خوشی اس کے من موہنے شہابی رنگت والے چہرے سے ٹپکی جا رہی تھی کہ انہوں نے اسے ایک غیر متوقع آفر کر دی تھی۔ اس کی ساغر سی آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی اور انہوں نے گویا مسکرا کر اپنے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ وہ بے انتہا خوشی کے احساس میں گھی تھی، ان سے لپٹ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ خدیج، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کا لہجہ اس کی اندرونی مسرت سے کھنک رہا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر لمحہ بھر کو ساکت ہوئے تھے اور دوسرے ہی پل اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیل گئے تھے۔ بیہیو یور سیلف ہوینا بخاری، وہ چٹختے لہجے میں درشتگی سے بولے تھے۔ وہ ساکت سی انہیں نم پلکوں سے دیکھنے لگی تھی جو اچانک بہت اجنبی بن گئے تھے۔ اپنے جذبات، اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا سیکھیے ہوینا، کہ آپ بچی نہیں رہے۔ ان کا بری طرح جھٹکنا، بری طرح ڈپٹنا اس کی حساس طبیعت پر چوٹ لگا گیا تھا۔ آنسو گرنے لگے تھے اور وہ شرمندگی سے منمنائی تھی۔ سوری، لیکن وہ اس کی معذرت سننے کو رکے نہیں، بڑی تیزی سے ہال کمرہ عبور کر گئے تھے۔ ونی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہمیں کل رات آپ کو اس بری طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ رات بھر رونے اور جاگنے کے سبب وہ بخار میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ تمام غصہ ہی بھلا بیٹھے تھے اور معافی طلب کرنے میں بھی دیر نہیں کی تھی۔ ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے رویے سے ہم بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ بہت برے لگتے ہیں نا ہم آپ کو؟ تو پرومس خدیج، اب ہم چھٹیوں میں بھی ہاسٹل سے گھر نہیں آیا کریں گے۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی، جبکہ لہجہ ناراضگی اور غصے کا مظہر تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ونی بیٹا، آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ اماں بھی گداز دل کے ساتھ بیڈ پر اس کے برابر ٹک گئی تھی۔ ایسا ہی ہے اماں بھی کہ ہم خدیج کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ وہ ہم سے پہلے کی طرح نرمی سے بات نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹتے، غصہ کرتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے نہیں آئیں گے اور نہ ہی انہیں ہمیں دیکھ کر غصہ آئے گا۔
اس لیے ہم آج ہی ہاسٹل واپس چلے جائیں گے۔ وہ جیسے سارے فیصلے از خود لے چکی تھی۔ فضول بات کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کی غلطی پر سرزش کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں، اور رات کو آپ کو اس لیے ڈانٹا کہ آپ ہمیں غلطی پر لگی تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے اسے مزید کچھ کہنے سے ٹوک گئے تھے، اور یاد رکھیے گا کہ ہم آپ کی آزادی کے خلاف نہ ہوتے ہوئے بھی بہت چاہ کر بھی آپ کو آزادی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ہماری ذمہ داری ہیں، اور اسی لیے آپ کی بہتری کے خیال سے آپ کے لیے چند اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ ہماری فکر کو غلط معنی پہنائیں تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اپنے اصول اور فکر کے زاویے نہیں بدل سکتے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا موقف بیان کرنے کے بعد اس کی بات یا موقف سننے کو رکے تک نہیں تھے۔ وہ روتے ہوئے اماں بھی سے ہزار شکوے کرنے لگی تھی، اور وہ سمجھتی تھیں کہ اس کی بات پر شکوہ اتنا بھی بے معنی نہیں، مگر وہ یہ ختیج بخاری کو نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ اپنے ہی خول میں سمٹنے ایک خاموش طبیعت انسان تھے، اور ان سے کچھ کہنے کی ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی، مگر کب تک وہ اپنے ذہن و دل کی بات خواہش کو دبائے رکھتی۔ ہوینا بخاری کی باتیں سن کر وہ خدیج بخاری سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں بھی؟ وہ بطول بی کی بات سن کر بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور لہجے میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ ایسا کچھ غلط نہیں کہا ہم نے کہ یقین کریں خدیجہ بیٹا حیات ہوتی تو وہ بھی یہی فیصلہ لیتی۔ وہ ان کی حالت نظر انداز کیے اپنی بات پر زور ڈالنے کو ان کی ماں کا حوالہ دے گئی تھی۔ اماں بھی مت کہیں ایسا کچھ کہ ہم خود پر ضبط کھو دیں کہ ونی کے لیے ہم اس انداز سے سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اماں بھی کے احترام میں مٹھیاں بھینچے غصہ ضبط کرنے پر مجبور تھے۔ خدیج بابا، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر دیکھیں، یہ ایک دم درست فیصلہ ہوگا۔ وہ اب بھی نرمی سے ہی بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اماں بھی آپ کو؟ ایک دفعہ کہہ دیا ہم نے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں خاموش نہیں ہو جاتی؟ وہ غصے سے بھڑک کر بولے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی، اور ان کے بوڑھے چہرے پر پھیلے تاریک سائے خدیج بخاری کے اعصاب ڈھیلے پڑتے چلے گئے تھے۔
آئی ایم سوری اماں بھی۔ وہ نہایت شرمندگی سے معذرت طلب کر رہے تھے۔ معاف تو بابا آپ ہمیں کر دیں کہ ہمیں آپ سے اتنی بڑی بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ گھر کی ملازمہ ہے مگر اپنی حیثیت ہی بھول گئے تھے۔ ان کے آنسو گرنے لگے تھے۔ خدارا اماں بھی ایسے نہ کہیں، آپ کو اماں بھی صرف زبان سے کہا ہی نہیں ہے، ہم آپ کو ایک ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے آتے ان کے ہاتھ تھام گئے تھے۔ آپ سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کی بات پر ضبط کھو بیٹھے کہ ونی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اماں بھی، آپ کے احترام میں بھی آپ کے فیصلے کا احترام نہیں کر سکتے۔ وہ اماں بھی کے سامنے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ آج کی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہمارے وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔